کوئی ہوش کے ناخن لو، بڑا وقت ضائع کر بیٹھے ہو حضرت. جی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. مطلب ہوتا ہے نا کوئی بات آپس میں بیٹھے ہو گئی سارے ہی ہاتھ پڑے. صلاح الدین ایوبی سیریس. کسی نے ایک دن صلاح الدین ایوبی سے پوچھ ہی لیا، انہوں نے کہا حضرت مسکراتے کیوں نہیں؟ فرمایا جہاں میرے محبوب علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو نماز میں امامت کروائی، جہاں جبرائیل بھی موجود تھے، جہاں سے میرے محبوب کے معراج کی ابتدا کی گئی، وہ جگہ ہندوؤں، وہ جگہ عیسائیوں کے قبضے میں، اور صلاح الدین مسکرائے؟ اتر اپنا اپنا دیکھو. یہ دیکھو اس وقت اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کیا چاہتے ہیں حضرت. اور پہلی بات میں یہی کروں گا، چھوڑو یہ رکھے سکھے دعوے. سب سے پہلے حضرت جی حکم رسول پاک کو اپنے آپ پہ نافذ کرو حضرت. سب سے پہلے پتر اپنا تول ٹھیک کرو، سب سے پہلے اپنے معاملے ٹھیک کرو. اور کسے پاک کلاؤ تو پوچھو آ کے شاہ جی دسو حضور ساڈے تو خوش نے کہ ناراض نے؟ نبی علیہ السلام ساڈے تو خوش نے کہ؟ وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو مثنوی میں لکھا. آپ فرماتے ہیں وہ کوئی دلہن تھی اور سیانی دلہن تھی، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے والی، کسی نے چنڈیا سی انہوں حضرت. وہ جب دلہن بنی نا تو سونی بڑی لگ رہی تھی. وہ جو آئے نا آ کے وہ بلائیں لے، آہا بڑی سونی لگ رہی، سیانی سی حضرت. چاچی آئی، مامی آئی، تائی آئی، خال، سارے کہیں بڑی سونی لگ رہی. وہ آخر روئی پڑی. سب نے کہا ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے، تو رو رہی ہے. اس نے کہا یہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بس دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو سونی لگ جاؤں. یہ پتر سونا سونا ہم آپس میں کھیل رہے ہیں. ہاں مجھے سونا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سونا کہہ رہا ہوں. بیٹھو نا کسی بیدی کے پاس، کسی رازداں کے پاس، اور پوچھو بہ کے شاہ جی دسو ہاں میں انہوں نے سونا لگن ڈے ہوں کہ نہیں لگن ڈے. بلکہ شاہ صاحب کو کیا پوچھنا پتر، جے ڈنڈی نہ ماری ہے تو اپنے آپ نے پوچھیے تو آپ فیصلہ کر لیں گے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن ہے. اس لیے پتر میں کہوں گا اقبال میری آواز تو تیرے تک نہیں آئے گی، لیکن تیرا دور پھر چنگا سی. ادھر بھی اللہ تھا ادھر نہیں تھا، لیکن اب نہ ادھر اللہ ہے اور نہ ہی. پتر ہاتھ جوڑ دا جی پیا، اپنا بھی اللہ پکاؤ، تیرے بچے بیٹھے نہنے دا بھی اللہ پکاؤ، انہوں اللہ دے کے جاؤ. اے باپ تجھ سے سب سے بڑی جو دولت بچے کو ملے گی یا مل سکتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے. تو نے بڑے مہنگے سکول میں پڑھایا، تو نے ڈاکٹر بنا دیا، تو نے انجینئر بنا دیا، لیکن اگر تو نے اپنے بچوں کو اللہ نہیں دیا تو نے پھر اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اللہ ڈیوٹی تھی، جتنے ہم باپ بیٹھے ہیں ڈیوٹی کیا تھی؟ جب قریب آ جائے وقت کہ تجھے لگ رہا ہے کہ اب بچہ بولنے والا ہے تو کیا کر، محنت شروع کر دو اس پہ، اور اس کو کیا سکھاؤ؟ اللہ. کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا نکلے؟ لیکن پتہ ہے حضرت جی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ میں کسی غار سے نہیں آیا، کسی جنگل سے آپ میں ہی رہتا ہوں حضرت. اب حضرت جی اللہ والی بات تو گئی، اب کیا چل رہا ہے؟ اب امی اور ابو، ماما اور پاپا آپس میں ٹسل چل رہی ہے. ماما چاہتی ہے کہ بولے تو پہلے کیا کہے؟ ماما. پاپا چاہتا ہے جب بولے تو پہلے کیا کہے؟ اب ٹسل چل رہی ہے حضرت. میں نے مشق کرواتے دیکھا دونوں. ماما بٹھا کے لگی ہوتی ہے کہو ماما ماما، اور اگر پہلے ماما کہہ دیں نا تو جناب فخریہ بتاتی پھرتی ہے، جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے میرا نام دیا. پاپا بٹھا کے لگا ہوا کہ پاپا، اور اگر پہلے پاپا کہہ دے تو پاپا بتاتا سب کو کہ جب یہ بول رہا ہے تو سب سے پہلے اس نے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ حضرت جی نہ پہلے ماما نہ پہلے پاپا، بلکہ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے، سب سے پہلے. لیکن نہیں جی یا ماما یا اللہ تو گیا. وہ ایک بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچے کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے، بچی کو ساتھ لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اب وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے جاتے بچی کو دیتے جاتے. اب ان کو یہ ہے کہ مچھلیاں جمع کر رہے ہو. کافی وقت گزر گیا حضرت، وہ سورج اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، وہ مچھلیاں پکڑنے کا سامان انہوں نے لپیٹا اور بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا.
کتنی مچھلیاں ہوئی؟ اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا. اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی؟ اس نے کہا بابا میں نے ساری پانی میں واپس پھینک. انہوں نے کہا بیٹا کیوں؟ پانی میں پھینکنے کو دی تھی. میں نے کہا لیکن بابا میں نہیں پھینک. وہ وجہ؟ انہوں نے کہا بابا آپ نہیں روز صبح میں بتاتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. کیسے بڑے لوگ تھے یار، اور کیسے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. انہوں نے کہا پتر بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ وہ کہتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا، میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر اس لیے جال میں پھنسی ہے، اور واپس اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا ان کو یار. اس لیے تو ڈر رہا ہوں حضرت کہ جو آنے والے میرے 10 سال ہیں یہ اسلام کے لحاظ سے کیسے ہوں گے. یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، لیکن میں 10 سال بعد سوچ رہا ہوں کہ جب بچہ 20 سال کا یا 18 سال کا ہوگا تو پاکستان میں اسلام کی سال میں ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کو اللہ سکھایا نہیں، ہم نے ان کو نبی پاک کا نام سکھایا. کہ جب سے کلپ بولا نا تب سے جان چھوٹ گئی. شاہ صاحب چلے تشریف فرمائے، آج ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں جے کو دم میں ہوئے تھے. جمعے والے دن حضرت جی ڈھیر لگا ہوتا ہے میرے پاس. اب نہیں، جب سے کلپ بولا وہ ابو بچوں کو لے کے آئے ہوتے ہیں، کسی دے جناب وہ آئی بال کھسک گئے نے، کسی دے پٹھے کمزور ہو گئے نے، دسدا نہیں. حضرت صاحب دم کرو. کی ہوا ہے بھائی؟ حضرت موبائل نہیں چھڑتا. شاہ صاحب تشریف فرمایا سی کتے موبائل چھڑانا والا دم پڑے یا کوئی نہیں. کیڑا دم کریے؟ میں کہتا ہوں اگر ہوتا میں نے پھر بھی نہیں کرنا، میں نے کیا بھی نہیں. میں ہمیشہ بچے کو اٹھا دیتا ہوں، میں کہتا بیٹا آپ ذرا سائڈ پہ ہو، ابو جی ادھر آؤ. تو میں ابو جی کو ابو حضرت صاحب انہوں دم کرنا ہے، وہ نہیں موبائل چھڑتا. تو میں ماما تو کیڑا چھڑیا؟ تو چھڑیا ہوتا تو انہیں بھی نہیں سی پڑھنا کوئی. یہ بیماری تیرے لوں لگی ہے. میں سچ پتر بتانے کہنے لگوں، کوئی شخصیت پرستی نہیں. جو گل غلط ہوئی تھی ادب نہ اٹھ کے بول پئی ہو. جتنا پتر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھایا ہے، کبھی اتنا ہم نے قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا تو کیا ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں ہونا تھا؟ یا بتاؤ کس دن میرے بچوں نے مجھے قرآن پڑھتے دیکھا ہے حضرت؟ میں تو ڈرا ہوا ہوں حضرت. اسی شیر اوکھے سوکھے کدی کوئی. یہ جو میرے بچے اس وقت 8 سال 10 سال کے ہیں، یہ 10 سال بعد کیسے مسلمان ہوں گے؟ ان کو کیا دیا ہم نے؟ انہوں نے ہم سے کیا لیا ہے حضرت؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں بڑا ڈرا ہوں. میں جب کبھی خیال میں 10 سال آگے سوچتا ہوں جا کے کیا نظر آتا ہے. آج پھر فجر میں 7 نمازی ہوتے ہیں، 10 سال بعد کیا ہوگا حضرت؟